الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال في موضع آخر ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ ان کے لیے بشارت ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری جو آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، کہ پھر ہم نے اے محمد آپ کو دین کے معاملے میں صاف شاہراہ پر قائم کیا ہے، لہذا آپ اس کی اتباع کیجئے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کی اتباع نہ کیجئے جو جانتے نہیں ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کا عنوان جو ہم نے منتخب کیا ہے وہ یونیفارم سول کوڈ ہے۔ ابھی کچھ روز پہلے گجرات کی ریاست میں یکساں سول کوڈ کا نفاذ ہوا ہے، اور آپ حضرات اس چیز سے کچھ نہ کچھ واقف ہوں گے کہ یونیفارم سول کوڈ کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے۔ ہم اس کو بالکل شروع سے سمجھتے ہیں کہ جب مسلمان باہر ملک سے ہمارے پیارے بھارت میں آئے ہیں تو ان کا جو نظام تھا، مسلمانوں کا جو نظام تھا، جو قانون تھا، جو تہذیب و ثقافت تھی، جب بھارت کے ساحلی علاقوں پر مسلمان خیمہ زن ہوئے ہیں تو ان کو مکمل طور پر آزادی دی گئی تھی کہ مسلمان اپنے مذہبی تعلیمات پر عمل کریں، جیسے چاہے عبادت کریں۔ اسی طریقے سے جو شخصی اور عائلی قوانین ہیں، یعنی انفرادی طور پر جو آدمی قوانین کو اختیار کرتا ہے، اس زمانے کی جو حکومتیں رہا کرتی تھیں ان لوگوں نے بھی مسلمانوں کو اجازت دی کہ آپ لوگ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کیجئے، کسی بھی طریقے سے مسلمانوں پر دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ اور اسی زمانے میں جب مسلم سماج میں کوئی اختلاف ہو جاتا تو مسائل کا حل کرنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے بطور قاضی کے ہوتے تھے، اور ان کو کیا کہا جاتا تھا، اس وقت کی اصطلاح میں ہنرمند کہا جاتا تھا۔ اور دوسری طرف جو ہمارے ہندو بھائی، ہندو سماج تھا، اگر اس کے درمیان کوئی اختلاف رونما ہو جاتا زمین کو لے کر کے، وراثت کو لے کر کے، تو ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک عالم رہا کرتے تھے، ہندو عالم رہا کرتے تھے، ان کو برہمن کہا جاتا تھا۔ یہ دونوں حضرات ہندو مسلم ان کے مسائل کا حل کرنے کے لیے، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے
لوگوں کے درمیان صلح کرایا کرتے تھے۔ یہ تو مسلمان جب بھارت میں آئے ہیں بالکل ابتدائی زمانے میں، یہ ساحلی علاقے میں جب آئے ہیں، اس وقت کی صورتحال میں نے آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ اور ایک بات کہ اسی بھارت کی سرزمین پر ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ جب مسلمانوں نے یہاں حکومت کی ہے تو مسلمانوں کے شخصی اور آئلی قوانین کو کیسے حل کیا جاتا تھا، اس کا نفاذ کیسے ہوتا تھا۔ جب مسلم بادشاہوں نے بھارت کی سرزمین پر حکومت کی ہے تو اس وقت بھی تمام مسلمانوں کو اختیارات دیے گئے تھے کہ وہ جیسے چاہیں عبادت کریں، اور ان کے جو گھریلو معاملات ہیں، شخصی قوانین ہیں، آئلی قوانین ہیں، اس سلسلے میں یہ مکمل طور پر آزاد ہیں۔ دیکھیے، جب شخصی اور آئلی قوانین بولا جاتا ہے تو اس میں طلاق ہے، وراثت ہے، خلا ہے، فسخ نکاح ہے، اسی طریقے سے وقف ہے، اور اس کے علاوہ چیزیں ہیں۔ تو یہ شخصی اور آئلی قوانین کے ماتحت آتے ہیں۔ تو جب مسلم بادشاہ یہاں حکومت کرتے تھے تب بھی مسلمانوں کو آزادی دی گئی تھی کہ آپ جیسے چاہیں اپنے مذہب پر عمل کریں، خواہ عبادت ہو یا اپنے شخصی قوانین ہو، انفرادی طور پر جو قوانین ہوتے ہیں اس میں مکمل طور پر مسلمان آزاد ہیں۔ یہ تو جب مسلمانوں نے حکومت کی تب کی۔ اب اس کے بعد بھارت کی سرزمین پر انگریزوں نے حکومت کی ہے۔ جب انگریزوں نے حکومت کی ہے تو اس وقت مسلم سماج کو کیسے ان کے جو شخصی قوانین تھے، اسی طریقے سے عبادت کے متعلق ان کو کیسے اجازتیں دی جاتی تھی۔ تو یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جب انگریزوں نے حکومت کی ہے یہاں پر تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر تدریجاً ان کے شخصی قوانین کو بھارت کے آئین کا حصہ بنایا، جس کو اصطلاح میں مسلم پرسنل لا بورڈ کہا جاتا ہے۔ اب جب یہ موجودہ جو صدی ہے 1900 سے لے کر کے 1950 کے درمیان انگریزوں نے مسلمانوں کے جو شخصی اور آئلی قوانین تھے ان کو دھیرے دھیرے کچھ شعبوں میں، مثال کے طور پر نکاح کے شعبوں میں، اسی طریقے سے طلاق کے شعبوں میں مسلمانوں کو یہ اختیار دیا گیا اور آئین کا حصہ بنایا گیا کہ اگر مسلم ہیں، میاں بیوی ہیں، اگر ان کا طلاق واقع ہو جاتا ہے تو ان کی شریعت میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ملک کے اندر جو قوانین بنائے گئے ہیں، آئین جو بنایا گیا ہے اسی کا حصہ بنایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھارت میں قوانین رائج ہے اس کے مطابق مسلمانوں کے جو آئلی اور شخصی قوانین ہیں اس پر بھی نفاذ ہوگا، ایسا نہیں کیا گیا۔ یہ انگریزوں کی حکومت کے زمانے میں جو مسلمانوں کی صورتحال تھی اس کے بارے میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھی۔ اب دیکھیں، آپ حضرات یہ ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے مسلمان آئے اس وقت مسلمانوں کی سماجی اور سیاسی صورتحال کیا تھی، سماجی صورتحال کیا تھی۔ اس کے بعد مسلم بادشاہوں نے حکومت کی، اس وقت مسلمانوں کے گھریلو معاملات کیسے حل کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد انگریز آئے، انگریزوں کے زمانے میں مسلمانوں کے آئلی قوانین کو کیسے حل کیا جاتا تھا۔ یہ 3 مرحلہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم اپنے بھارت کے آئین کے متعلق کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ حضرات یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بھارت کے اندر جو قوانین نافذ ہیں یہ 2 قسموں پر منحصر ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کو سول کوڈ کہا جاتا ہے۔ سول کوڈ کے تحت یہ 2 آدمی کے درمیان اگر اختلافات ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی گھر میں 2 بھائی ہوں، ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، 2 پڑوسی ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے 2 آدمی ہیں، ایک نے قرض دیا اور دوسرے نے پیسہ لیا۔ اب ایسے لوگوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو ہمارے بھارت کا آئین کیسے اس مسئلے کو حل کرے گا؟ تو وہ سول کوڈ کے تحت آتا ہے۔
اور دوسرا قانون ہے کرمنل کوڈ۔ کرمنل کوڈ کے تحت اگر کسی نے کسی آدمی کو قتل کر دیا، یا یہ کہ بھارت کی قومی سلامتی کے لیے کوئی انسان خطرہ بنا ہوا ہے، اس کو کیا سزائیں دی جائیں، اس کے لیے کیا سزا مقرر ہو، یہ کرمنل کوڈ کے تحت آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی کا مال چوری کر لیا، اس کے لیے کیا سزائیں مقرر ہوگی، یہ بھی کرمنل کوڈ کے تحت آتا ہے۔ تو معزز سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے اپنے بھارت کا جو آئین ہے اس کے بارے میں بتلایا کہ بھارت کے آئین جو ہے دو حصوں میں منقسم ہے، ایک تو سول کوڈ اور دوسرا کرمنل کوڈ۔ اب ہم یونیفارم سول کوڈ کو جو گجرات کے اندر لاگو کیا گیا ہے، ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے کہا کہ ایک ہے سول کوڈ، اسی کے تحت بھارت کے آئین نے تمام مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ آپ سول کوڈ کے تحت اپنا جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو قانون ہے وہ قانون لائیے، اور ہم سول کوڈ کے تحت مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ اپنے قانون کے تحت اپنے مسائل کو حل کریں۔ مثال کے طور پر اگر دو مسلم ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو جاتا ہے زمین کو لے کر کے، تو بھارت کا آئین کہے گا کہ تمہاری شریعت میں کیسے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے مسلم سماج کے لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر میاں بیوی ہیں، ان کا نکاح کرانا ہے، یا یہ کہ بدقسمتی سے طلاق واقع ہو جائے، تو ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے جج ہیں، وہ کہیں گے کہ بھائی قرآن و حدیث کی روشنی میں طلاق کے کیا مسائل ہیں، کیسے میاں بیوی کے درمیان چھٹکارا دینا ہے، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے کو حل کریں گے۔ تو اب دیکھیے، جو یونیفارم سول کوڈ ہے، اگر اس کو لاگو کیا گیا تو ہماری جو مذہبی آزادی ہے، ہم کو قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، ہم کسی دوسرے قوانین پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہم کو جو صدیوں سے بھارت کی سرزمین پر ہم اپنے آئلی اور شخصی قوانین پر عمل کرتے چلے آئے ہیں، اگر اس قانون کو ختم کر دیا گیا اور یکساں سول کوڈ کو لاگو کر دیا گیا، تو ایک طریقے سے ہماری مذہبی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے۔ اچھا، جو یکساں سول کوڈ لاگو کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا دلیلیں ہیں؟ بھائی، حکومت ہے، وہ قومی یکجہتی اور قومی اتحاد کے نام پر بھارت کی سرزمین پر یکساں سول کوڈ نافذ کر رہے ہیں، تو بھائی ان کے پاس تو کوئی دلیل ہوگی۔ تو موجودہ حکومت یہ بات کہتی ہے کہ بھائی دیکھیں، سب سے پہلے قانون کا جو حصہ ہے وہ 22 حصوں پر مشتمل ہے، لیکن فی الحال اس میں 3 حصوں کا ترمیم کر کے اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تو بھارت کا جو آئین ہے 25 حصوں پر فی الحال مشتمل ہے۔ اب موجودہ جو حکومت ہے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو، حصہ چہارم، چوتھے حصے میں ریاستی اصول کے تحت اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر قومی یکجہتی کو فروغ دینا مقصود ہو تو یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کیا جا سکتا ہے۔ یہاں آپ حضرات یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم کو جو مذہبی طور پر ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، طلاق ہوتا ہے، یہ ہم کو لازمی طور پر فرض کیا گیا ہے کہ تمام مسلمان اپنے قوانین پر عمل کریں، یہ لازمی طور پر ہے۔ لیکن جو موجودہ حکومت یونیفارم سول کوڈ لاگو کر رہی ہے، چوتھے حصے کا حوالہ دے کر کے یہ چوتھے حصے میں فرض اور لازم نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ایک رہنما اصول کے تحت ذکر کیا گیا ہے۔ اور جو حصہ سوم میں ہم مسلمانوں کو آئلی اور شخصی قوانین کی اجازت دی گئی ہے، وہ ہم کو لازمی طور پر دیا گیا ہے، ہم لازماً اس پر عمل کریں گے۔ بھائی تبھی تو ہم صدیوں سے اپنے جو شخصی قوانین اور آئلی قوانین ہیں اس پر عمل کرتے چلے آئے ہیں۔ اچھا، یہاں دیکھیں نام کیا دیا گیا، یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ قومی یکجہتی کو فروغ دینا،
لیکن آپ حضرات یہ بات یاد رکھیں کہ جو شیڈول ٹرائب ہے، جیسے ہمارے بھارت میں ریزرویشن کے لیے تمام لوگوں کو برادریوں میں تقسیم کیا گیا ہے، او بی سی ہے، جنرل ہے، ایس سی ہے، ایس ٹی ہے، تو جو شیڈول ٹرائب ہے جن کو آدیواسی کہا جاتا ہے، ان کو یکساں سول کوڈ یعنی یونیفارم سول کوڈ سے الگ رکھا گیا ہے۔ ہم بھائی خود سوچیں کہ آخر مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی کیوں، آخر مسلمانوں پر یہ ظلم کیوں کہ ان کو تو یکساں سول کوڈ کے تحت رکھا جائے، لیکن جو آدیواسی ہیں، جو ایس ٹی کہے جاتے ہیں، شیڈول ٹرائب، ان کو اس قانون سے الگ رکھا گیا، یعنی آدیواسیوں کو ان کی تہذیب و ثقافت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا پورا موقع دیا گیا، لیکن مسلمانوں سے کہا گیا کہ بھائی تم کو الگ نہیں کیا جائے گا بلکہ تم کو یکساں سول کوڈ کے تحت رکھا جائے گا۔ یہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں بتلائی ہیں، لیکن آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ضرور اس کے بارے میں، یکساں سول کوڈ کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانکاری ضرور رکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلامی علوم پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔